السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو نئی کتاب ہے اس کا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں، تو تمام بچے کاپی پینسل لے کر ساتھ ضرور بیٹھیں تاکہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ اس کو ساتھ ساتھ آپ لکھتے رہیں۔ یہ جی شبلی نعمانی صاحب کا لکھا ہوا یہ سبق ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عادات کے بارے میں بتایا ہے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے عادت، ٹھیک ہے، اور اخلاق اس کی جمع ہو گئی، تو اخلاق نبوی کا مطلب کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کوئی ہائیڈنگ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس ہائیڈنگ کے اوپر ہی غور کیا کریں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ ہائیڈنگ کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پورا پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں آگے کیا پڑھنے لگا ہوں، آپ کا ذہن پہلے سے تیار ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا پڑھنے لگے ہیں۔ تو حضور کی جو مختلف اخلاق بتائے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہے مداومت عمل، ٹھیک ہے۔ مداومت کا مطلب ہوتا ہے کسی کام پر ہمیشگی اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ مداومت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی اختیار کرنا۔ مداومت عمل یعنی اب یہاں پر وہ چیزیں بتائی جائیں گی یا اس کام کے بارے میں بتایا جائے گا جو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ساتھ ہم چلیں گے تو جو اہم باتیں آئیں گی میں اس کو ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جاؤں گا۔ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے جی اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو وہ اس قدر استقلال کے ساتھ کریں، بار بار کریں، اتنی اس کو آپ عادت بنا لیں کہ وہ کام آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ فطرت ثانیہ کا آسان مفہوم ہوتا ہے کہ آپ کی وہ پکی عادت بن جائے، ویسے تو اس کا لفظی مطلب بنے گا کہ آپ کی دوسری فطرت پیدا بن جائے۔ مراد یہاں پر یہی ہے کہ آپ کی وہ پکی عادت بن جائے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ نہ سکیں، آپ بے دھیانی میں بھی وہ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوق صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرتاً اس پر مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں نا، وہ اللہ پاک نے ان کو کچھ ایک ایک دو دو کام سکھائے ہوئے ہیں اور وہ صرف وہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک چڑیا ہے تو وہ اپنا گھونسلہ بنا سکتی ہے، بڑا پیارا گھونسلہ ہوتا ہے اس کا، تو وہ صرف اپنا گھونسلہ ہی بنا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف اپنا گھر نہیں بنانا آتا بلکہ اس کو دنیا کی ہر شے بنانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کامل بنا دیا ہے تو وہ سارے کام کر سکتا ہے، اس کے اندر ایک نہیں بلکہ 101 عادات ہو سکتی ہیں۔ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ کا مطلب ہوتا ہے باریک بات۔ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ اتنے تواتر کے ساتھ کریں، اتنے تسلسل کے ساتھ کریں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر جائیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ گالی مطلب دیتا ہے، اگر میں بری بات بھی کروں تو گالی اگر وہ دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کچھ حضرات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اگر گالیاں دیتے ہیں تو پھر وہ گالی دینا نا ان کی فطرت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے اوپر پھر وہ نہ بھی چاہیں یا وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، وہ جتنا بھی آپ اپنے آپ کو روک لیں ان میں سے گالی نکل جاتی ہے۔ تو اگر اس کا برعکس کر لیں کہ آپ اچھی عادات جو ہے وہ اپنا لیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ ہمیشہ جہاں پہ جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے اندر اتنی تواتر کے ساتھ ہوں کہ آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ میں نے اچھائی کر دی ہے، آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ میں نے وہ کام کر دیا ہے جو میری عادت میں موجود ہے، اور پھر لوگ دیکھتے ہی دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی جو مکے میں گزاری اعلان نبوت سے پہلے، حضور کے اندر اتنی اچھی عادات تھی، اتنی اچھی عادات تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کے لوگ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ آپ کو صادق اور امین کہنے لگ گئے. یعنی وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ جو ہمارا بھتیجا ہے، یہ جو محمد ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ کبھی اوباش لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، یہ کبھی بری بات نہیں کرتا، اس کے پاس جب بھی امانت رکھوائی جاتی یہ کبھی خیانت نہیں کرتا. تو دیکھا حضور کی متواتر اور مستقل عادات ایسی تھی کہ لوگ بھی ان کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان اتنا اچھا ہے، اس کے اندر اتنی عادتیں ہیں. تو یاد رکھیں، آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا کر لیں کہ لوگ آپ کی قسمیں کھانے کو تیار ہوں. لوگ کہیں یار باقی پورا جہان یہ کام کر سکتا ہے لیکن فلاں شخص یہ کام نہیں کر سکتا. تو دیکھیں یہ بات آسان نہیں ہے. یہ آپ اپنی پوری جتنی بھی زندگی آپ گزار رہے ہیں، کسی کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا کے رکھنا پڑے گا کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یار ہر حالت میں، ہر بات کے اندر ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ چاہے لڑائی ہو رہی ہے یا خوشی ہے یا غمی ہے، اس بندے کی یہ عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر لوگ آپ کے نام کی قسمیں بھی کھائیں گے. لیکن یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اچھا خاصا آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی اور اچھائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا، پھر آپ کو لوگ اچھا کہیں گے. اب یہ نہیں تھا کہ پہلے دن ہی حضور ابھی 5 سال کے تھے یا 6 سال کے تھے یا پہلے دنوں میں ہی انہوں نے آپ کو صادق اور امین کہنے لگ گئے. حضور نے بھی اپنی ایک زندگی کا حصہ ان کے اندر گزارا اور تب جا کے کافروں نے آپ کو صادق اور امین کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے خود نہیں ان کو کہا کہ میرا نام صادق اور امین ہے، مجھے صادق اور امین کہا کرو، بلکہ حضور کے اندر اتنی اچھی عادات تھی اور حضور اپنی ہر عادت کو اتنے تواتر کے ساتھ کرتے تھے، اتنے تسلسل کے ساتھ کرتے تھے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو صادق اور امین کہنے لگ گئے. یہ جو میں اوپر بات کر رہا ہوں یہ 10 نمبر کی آپ کی تشریح ہے اور یہی فلسفہ ہے جو آپ نے یہاں پر آپ اوبیسلی فلسفہ جانیں گے اور اپنی تشریحات کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کہتے ہیں جی گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل، پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی. اس کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے. یعنی وہ اچھی عادات آپ کے اندر ایسے ہو جائیں کہ آپ ہیں تو اچھائی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آفتاب ہے، سورج ہے تو پھر روشنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج ہے اور روشنی کوئی نہیں، درخت ہے اور پھل پھول کوئی نہیں، یا پھول ہے تو خوشبو کوئی نہیں. ایسا نہیں ہوتا، یہ چیز لازم اور ملزوم ہے. تو آپ اپنی شخصیت کو اتنا بہترین بنا لیں، اتنا اچھا بنا لیں کہ جب آپ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھائی بھی ہے، آپ نہیں ہیں تو پھر ایک الگ بات. تو اس پورے پیرے کے اندر آپ کو یہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ اپنی فطرت ثانیہ کسی بھی عمل کو تب بنا سکتے ہیں جب آپ ایک اچھائی کریں اور پھر ہمیشہ اس کے اوپر مداومت اختیار کریں، اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارے وہ عمل پسند ہیں کہ جو بے شک تھوڑے ہوں لیکن مسلسل ہوں. یہ نہیں کہ شب قدر آ گئی تو آپ ایک دن میں جاگ کر آپ نے 100 نفل پڑھ لیے اور پھر کہا جی آج تو میں 100 نفل پڑھ کے چھوڑوں گا، اور 100 نفل پڑھ دی اور پھر پورا سال نماز بھی نہیں پڑھی. یہ چیز نہیں، اس سے آپ کو کوئی اچھا نہیں کہے گا. اچھائی یہ ہے کہ آپ تھوڑا عمل کریں لیکن مسلسل کریں. جی دوسرے پیر میں فرماتے ہیں جی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے. کس اصول کی؟ کہ جو کام بھی آپ کرتے تھے پھر ہمیشہ ہی کرتے تھے. جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برداشت کے ساتھ اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہے. اب آقا کریم علیہ السلام نے جو بھی کام کیا ہمیشہ اس کے اوپر شدت کے ساتھ قائم رہے. حضور نے کبھی چھوڑا نہیں اس کو. جیسے کہ حضور نے ہر سال اعتکاف فرمایا اور جب تک کہ کوئی بڑی مجبوری نہیں آ گئی حضور نے اعتکاف نہیں چھوڑا. آگے یہی بات آ رہی ہے کہ کہتے ہیں جی سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے. اب یہاں پر بڑی پیاری بات ہے، اس کو آپ غور سے سن لیں. یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ساری باتیں پہلے کی ہیں، یہ جملہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنی انہوں نے باتیں کی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو کام ہمیشہ کیا ہے نا
اس کو سنت کہتے ہیں۔ مطلب جو کام حضور نے ہمیشہ ہی کیا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ لیکن ویسے اس سبق سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام حضور نے ہمیشہ کیا اس صرف اسی کو سنت کہتے ہیں۔ حضور نے جو کام ایک دفعہ بھی کر دیا نا اس کو بھی سنت ہی کہیں گے۔ لیکن چونکہ اس سبق کے سیاق و سباق سے اگر سمجھا جائے تو وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سنت اسی طریقے سے نکلتی ہے، اسی کام کو سنت کہتے ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیشہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا حضور نے ہمیشہ کیا۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے کہ جو حضور نے کام کیا وہ ہمیشہ ہی کیا۔ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی اور بغیر کسی قوی معنی، قوی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط اور معنی کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، تو مراد ہو گیا کہ ایک بڑی مجبوری، ٹھیک ہے۔ حضور نے کبھی بھی، جیسے میں نے ابھی اعتکاف کی مثال دی، تو حضور نے کبھی بھی مجبوری ہوئی ایک دفعہ زندگی میں تو حضور نے اعتکاف چھوڑا تھا، اس کے علاوہ حضور نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، حضور نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف سے پھر حضور اتنا پیار فرماتے تھے کہ اگر ایک سال نہیں آپ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی قوی معنی کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر پائے نا، تو حضور نے اگلے سال پھر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ خیر اعتکاف کی فضیلت کے اندر آ جائے گا، لیکن یہاں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ حضور جب بھی کوئی کام کرتے نا تو مداومت سے کرتے ہمیشہ، اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرماتے تھے۔ قوی معنی سے مراد یہاں پہ آسانی کے لیے سمجھ لیں مجبوری، کسی بہت بڑی مجبوری کوئی آ گئی تو حضور نے وہ کام نہیں کیا، ادروائز حضور نے جو کام کیا وہ پھر ہمیشہ ہی کیا۔ اس بنا پر جس قدر سنن سنت کی جمع ہے، اس بنا پر جس قدر سنن ہیں وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے جو کچھ کیا ایسے کمال طریقے سے کیا کہ ہم دوبارہ سے اس کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتے۔ یعنی حضور علیہ ایک چیز ہے کہ حضور نے ہمیشہ معاف کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ اب یہ حضور کی متواتر اور مداومت والی سنت ہے کہ حضور نے بدلہ کبھی نہیں لیا، حضور ہمیشہ معاف کرتے آئے، حضور نے پہلے دن بھی معاف کیا، حضور نے آخری دم تک جو ہے وہ معاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ میں نے اس پیرے کو پڑھا ہے، اور اس پیرے کے اگر اس میں کوئی 15 یا 14 لائنیں ہیں، تو جتنا میں بولا ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ جو میں بولا ہوں اس کی لائنیں شاید 100 سے بھی زیادہ چلی گئی ہوں گی جتنا میں بولا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا جی یہی وہ ساری کچھ تشریحات ہوتی ہیں جو آپ نے یہاں پہ کرنی ہوتی ہیں۔ بچہ جب تشریح کرنے لگتا ہے تو اس سبق کا خلاصہ لکھ کے آ جاتا ہے۔ دیکھیں تشریح اور چیز ہوتی ہے، خلاصہ اور چیز ہوتا ہے۔ آپ نے تشریح کے اندر وہی بات کرنی ہوتی ہے جو اسی پیرے کے اندر موجود ہے، پورے سبق کی بات نہیں کرنی ہوتی، آپ نے اسی پیرے کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہم اور کریں گے انشاءاللہ، باقی پھر میں اگلے اس میں کروں گا، یہ میں 2 حصوں میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا جی، حسن خلق۔ خلق ابھی میں نے آپ کو بتایا، خلق کا مطلب ہوتا ہے عادت۔ اگر خلق ہو تو خلق بمعنی مخلوق ہوتا ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتا ہے، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے عادت۔ حسن خلق مطلب پیاری عادت۔ اب حضور کی کچھ مزید پیاری پیاری عادتیں آپ کو یہاں پر بتائی جائیں گی۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ مصافحہ ہوتا ہے کسی سے ہاتھ ملانا۔ جب بھی حضور کبھی کسی سے ملتے ہیں نا تو پہلے خود سلام کرتے، یہ نہیں کہ انتظار کرے بھی وہ مجھ سے سلام کرے۔ یہ ایک اللہ معاف فرمائے، یہ بندے کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے کہ میں اس کو کیوں سلام کروں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں پہلے سلام کرنا حضور کی سنت ہے، تو حضور پہلے سلام فرماتے، مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جو بندہ بھی حضور سے بات کرتا نا تو حضور بڑی توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور پوری باڈی کے توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ مطلب ایسے کان کیا نا حضور نے، کسی نے حضور کے کان میں کوئی آ کے بات کہی تو حضور نے ایسے آگے کان کیا کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو حضور نے کبھی اپنا کان پیچھے نہیں تھا کیا۔ یہ اخلاق ہے، اس کو سیکھنا ہے ہم نے۔ یہ ہم سیکھ گئے تو پھر دیکھیں ہماری زندگیاں کیسے چینج ہوتی ہیں۔ یہی سیرت ہے جس کو پڑھ کر ہمارے دشمنوں نے اچھائیاں سیکھ لیں اور ہم آج تک یہ اچھائیاں جو ہے وہ نہیں سیکھ پائے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی مصافحہ جب حضور سے کوئی کرتا تو حضور تب تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کر لیتا تھا۔ یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ
چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کہتے ہیں گھٹنے کو، زانو کبھی ہم نشینوں سے، ہم نشین کا مطلب ہوتا ہے یعنی دوست جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کبھی ہم نشینوں سے آگے نہیں نکلے ہوتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے نا، تو حضور ان سے آگے بڑھ کے نہیں بیٹھتے تھے۔ مطلب اگر یہ حضور کا گھٹنا ہے نا، تو حضور صحابہ کے گھٹنوں سے آگے گھٹنا کر کے نہیں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ حضور ان کے برابر ہی بیٹھتے تھے، اور کوئی اگر باہر سے آ جاتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے ان کا سردار کون ہے۔ اس طرح حضور گھل مل کر بیٹھتے تھے۔ یہ حضور کی عاجزی ہے اور یہ حضور کا حسن خلق ہے، حضور کی یہ اچھی عادات ہیں۔ اکثر نوکر چاکر غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے، یہ لفظ متبرک پڑھنا ہے۔ جاڑوں کے دن اور صبح کا وقت ہوتا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے۔ اب یہ بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر دو باتیں میں عرض کروں گا۔ سردیوں کے دن ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام حضور کے پاس آ جاتے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا، تو وہ کیا کرتے، وہ پانی کسی برتن میں ڈال کے حضور کے پاس لے آتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیں۔ جب آپ اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالیں گے نا تو یہ پانی بابرکت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ پانی بابرکت ہو جائے گا اور ہم وہ پانی جب کسی کو جا کے پلائیں گے نا تو اس کی جتنی بھی ظاہری اور باطنی بیماریاں وہ ساری دور ہو جائیں گی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا نا تو وہ سب سے پہلے حضور کے پاس آ کے اپنے مسئلے حل کرواتے ہوتے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بزرگ ہستی کا جسم کسی عام چیز کو لگ جائے نا تو وہ بھی خاص ہو جاتی ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام کا عقیدہ بھی ہے، اور ان کا صرف عقیدہ نہیں بلکہ حضور صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی بیمار ہوتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، تو حضور کے لیے حضور کے پاس وہ پانی لے کر آتے اور حضور کا ہاتھ اس میں ڈبو کر اس کو بابرکت کرتے اور پھر اس کو اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردیاں بھی ہوتی نا، جاڑوں کے دن لکھا ہوا نا کہ سردیاں بھی ہوتی نا، تو حضور نے کبھی یہی نہیں کہا تھا کہ بھئی مجھے تو سردی لگ رہی ہے یا تم اتنے ٹھنڈ کے موسم میں آ گئے ہو، تو ایسا نہیں کہتے تھے۔ حضور کو بے شک خود تکلیف بھی ہو رہی ہوتی، پھر بھی حضور اس کا دل نہیں توڑتے تھے اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی میں سردیوں کے دنوں میں بھی ہاتھ اس میں رکھ دیتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پر نہیں ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا اور اپنی کوئی بھی خواہش حضور کے سامنے رکھتا تو حضور کبھی بھی اس کو نہ نہیں فرماتے تھے۔ پھر فرماتے جی مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ مطلب لوگ جس طرح کی بھی باتیں کر دیتے، بہت سارے لوگ آتے تھے، ظاہر سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ان کو بارگاہ نبوی کے آداب بھی نہیں آتے تھے، تو اس طرح کی باتیں بھی کوئی کر دیتے تو حضور کبھی بھی ان کے سامنے غصہ نہیں کرتے تھے۔ کسی شخص کو کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ مطلب حضور نے دیکھا کہ اس نے یہ بات کی ہے تو حضور فوراً اس کے سامنے نہیں کہتے بھی تم نے یہ ایسا نہیں کرنا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، اس کی انسلٹ نہ ہو جائے، بے عزتی نہ ہو جائے اس کی آپ مثال دیتے ہیں جی۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت، زعفران ایک مطلب خوشبو ہے جو بڑی یعنی گہری ٹائپ ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے خوشبو، وہ تو لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، مطلب ان کو کچھ کہا نہیں، حالانکہ حضور کو اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ اب حضور نے ان کو منع کرنا تھا تو سب کے سامنے منع نہیں کیا، جب وہ چلا گیا نا تو پھر حضور نے کسی صحابی کو فرمایا بھی جاؤ اس کو جا کے کہو کہ یہ رنگ دھو دو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تو لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تھے تاکہ اس کی انسلٹ نہ ہو جائے۔ مسجد نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ردا کہتے ہیں چادر کو، خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے۔ اب یہ حضور کا دیکھیں بڑا پیارا عمل ہے کہ حضور بیٹھے ہوتے، چھوٹی سی مسجد نبوی تھی تو لوگ آگے بیٹھ جاتے تو اس میں جگہ بہت کم ہوتی تھی۔ اب اگر کبھی ایسا ہوتا کہ ایک نیا بندہ آ گیا، اب جگہ کوئی بھی نہیں ہے، نیا ایک اور بندہ آ گیا، تو حضور علیہ السلام اپنی چادر اپنے کندھے سے اتار کر زمین پر اس کو بچھا دیتے اور زمین پر بچھا کر اس کو اوپر بٹھاتے تھے۔ اب اس عبارت سے دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس کوئی بھی بندہ آ جاتا
یہ نہیں کہ کوئی امیر بندہ آ جاتا، کوئی پیسے والا آ جاتا، کوئی گورنر آ جاتا تو تب ہی حضور اپنی چادر پر اس کو بٹھاتے تھے، نہیں، یہ سیرت ہے، یہ حضور کی سیرت ہے، یہ سیکھیں کہ کوئی عام بندہ بھی، عامی ہے، کوئی عام سا بندہ بھی، کوئی بھی آ جاتا نا، ٹھیک ہے، اس کا سٹیٹس جو بھی ہے ظاہراً، جو بھی اس کا سٹیٹس ہے، حضور اس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنی چادر کے اوپر بٹھاتے تھے۔ یہ ہے برابری، اس کو مساوات کہتے ہیں۔ کسی کی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کا مطلب ہوتا ہے کہ عام بات کرنا، سب کے سامنے بات کر دینا کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ صیغہ تعمیم یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کوئی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بچہ شور کر رہا ہے تو میں بھی اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پر کچھ ایسے بچے بیٹھے ہیں کہ میں پڑھا بھی رہا ہوں اور وہ نیچے دوسری کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے، میں اس طرح کے کچھ جملے بول دیتا ہوں کلاس میں اکثر، تو اب میں نام نہیں لے رہا، تو حضور بھی اس طرح فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، کچھ ایسا کہتے ہیں۔ جب حضور اس طرح فرما دیتے نا تو پھر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ حضور ہماری اس عادت کے اوپر مطلع ہو چکے ہیں، تو پھر وہ خود ہی اپنی عادت کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے، اب نام نہیں لیتے تھے، نومینیٹ نہیں کرتے تھے کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو، یہ بڑی پیاری بات ہے، یعنی ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ گار۔ دیکھیں، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ گار سے جب آپ گناہ کو سائیڈ پہ کر دیں گے نا تو وہ بڑا اچھا آدمی بن جائے گا۔ ہمیشہ ہر بندے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اپنے بچے ہوں، بڑے ہوں، کسی کے سامنے کوئی بات نہ کی جائے تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو جائے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے، طریقہ ابہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی بات کرتے تھے، واضح بات نہیں کرتے تھے، چھپی ہوئی بات کرتے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ یہ کر دیتے ہیں، اس کو طریقہ ابہام کہتے ہیں۔ اور ساروں کے سامنے کہتے تھے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے نام نہیں لیتے تھے، سب کے سامنے یہ کہتے تھے، یہ جو صیغہ تعمیم لکھا نا کہ سب کے سامنے یہ اس طرح بول دیتے تھے کہ فلاں بندے یہ کرتے ہیں، فلاں بندے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نام نہیں کسی کا لیتے تھے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، یعنی وہی بات کہ اس کی انسلٹ نہ ہو جائے۔ تو سامعین من، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ لیکچر سنا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی دفعہ انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔